السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ IRGC کی طرف سے آپ سب حضرات کو خوش آمدید کرتے ہیں اور آپ سب حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ حضرات نے ہماری دعوت کو قبول کر کے اس پروگرام میں شرکت کی، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کے اس قربانی کو قبول فرمائے۔ اسلام میں عبادت مقرر کی گئی ہے اور عبادت کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ جو طریقہ بتایا گیا ہے اس کے مطابق اگر عبادت کی جاتی ہے تو اللہ کے یہاں وہ عبادت قبول کی جاتی ہے۔ اگر شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر عبادت نہ کی جائے وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی۔ نماز ایک بہترین عبادت ہے، لیکن شریعت کے بتائے ہوئے طریقے پر اگر ہم نماز نہ پڑھیں تو پھر ہماری نماز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ویسے روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، ہر عبادت ہے۔ شریعت کی بتائی ہوئی باتوں کا خیال کرنا انتہائی ضروری ہے۔ شریعت کی بتائی ہوئی باتیں دو طرح کی ہیں۔ ایک بات کیا کیا کرنا چاہیے، دوسری بات کیا کیا نہیں کرنا چاہیے۔ ان دو باتوں کے مجموعے کا نام ہے شریعت کے احکام۔ لہذا اگر ہم اپنے روزوں کی حفاظت کریں گے برائیوں سے اور روزے کے دنوں میں پابندی کریں گے عبادتوں کی، نیکیوں کی، انشاءاللہ جو وعدہ کیا گیا ہے حدیث کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کہ ایسے لوگوں کو پورا اجر ملے گا اور ان کے سارے گناہ معاف ہوں گے، لہذا وہ ملے گا ہم کو۔ تو نیکیوں کی حفاظت، کہ نیکیوں کو غلط کاموں سے بچانا، یہ ساری چیزیں جاننا ضروری ہے۔ رمضان بالکل قریب ہے، اب آئندہ اتوار کو اس دن ہم لوگ ہو سکتا ہے 1-2 روزہ پورے کر چکے ہوں۔ IRGC کی جانب سے ہمیشہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ ہر موقع مناسبت سے لوگوں کو جمع کیا جائے، ان کو صحیح اسلام بتایا جائے، صحیح عقیدہ سکھایا جائے، عبادت کا صحیح طریقہ بتایا جائے۔ ہمیشہ اس بات کی کوشش کی جاتی ہے اور بار بار یہاں پروگرام رکھا جاتا ہے۔ جو بھی علماء باہر سے تشریف لاتے ہیں ان کا بھی پروگرام رکھا جاتا ہے۔ خود یہاں IRGC کے جو علماء ہوتے ہیں ان کے ذریعے بھی یہ پروگرام رکھا جاتا ہے الحمدللہ۔ ہماری خواہش یہ ہے کہ مسلمانوں کی جو محنتیں ہیں، عبادتیں، اللہ ان کو قبول کر لے، اور ہمارا دوسرا کوئی مقصد نہیں، اس لیے ہم لوگ یہ ساری محنتیں کرتے ہیں۔ آج ہم اپنے برادر عزیز جناب اسداللہ بیگ صاحب کو مدعو کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے ہم سے جو رمضان میں روزے کی حالت میں عام جو غلطیاں ہو جاتی ہیں وہ کون سی غلطیاں جن سے بچنا اور ہمارے روزوں کی حفاظت کرنا اور ان کا پورا ثواب حاصل کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، ان ساری باتوں پر انشاءاللہ روشنی ڈالیں گے۔ آپ غور سے ان کو سماعت فرمائیں اور جن باتوں کے متعلق جن باتوں کی طرف توجہ دلائیں ان کو سوچیں، سمجھیں اور ان ساری باتوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اب آپ اسداللہ بیگ کو تو تقریباً سبھی لوگ جانتے ہیں مدراس کے۔ انہوں نے فضیلت کی سند حاصل کی جامعہ دارالاسلام مرابہ سے، پھر اس کے بعد سعودی عرب میں تعلیم حاصل کی اور سالوں سے وہیں دینی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ چھٹی میں جب بھی آتے ہیں ان کا پروگرام بار بار یہاں رکھا جاتا ہے الحمدللہ، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ آج بھی اسی مناسبت سے پروگرام رکھا گیا ہے، آپ حضرات غور سے سماعت فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، نبینا و امامنا و قدوتنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ عزیزان محترم، برادران اسلام، بزرگوں اور عزیزوں، معزز استاد محترم خواتین، آج کے
اس موضوع سے متعلق کہ رمضان کے نسبت سے جو عمومی غلطیاں ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہیں، تو آج کا موضوع انہی غلطیوں سے متعلق ہے تاکہ ہم اپنی عبادتوں کے اندر ان غلطیوں سے بچیں، اور بطور تمہید ہمارے استاد محترم نے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کر دی ہیں، تو لہذا میں بغیر تمہید کے، چونکہ وقت بھی مختصر ہے، تو بغیر تمہید کے غلطیوں کی نشاندہی کی طرف میں آ رہا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ باتیں آپ کے سامنے لائی جا سکیں اور اسی کے مطابق ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں اپنی عبادتوں کی اور ہمارے اپنے اعمال کی ہم اصلاح کر سکیں۔ رمضان کی فضیلتیں اور اس کے رحمتیں اور برکتیں اور اس کے اندر جو اجر و ثواب کا اضافہ ہے، اس کے بارے میں تو ہم سبھی باخبر ہیں، لیکن آج کی اس مجلس کے اندر جن باتوں کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں وہ باتیں ہیں جو عمومی طور پر ہمارے اندر یا ہماری مسجدوں میں یا ہمارے روزوں میں یا ہماری عبادتوں میں پائی جا رہی ہیں، لیکن ہم اس پر متنبہ نہیں ہو رہے ہیں۔ ہم اس کے سلسلے میں یہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ یہ غلطی ہے یا کہ یہ بدعت ہے یا کہ یہ شریعت کی مخالف چیز ہے، تو لہذا تقریباً انہی باتوں کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں۔ ممکن ہے ان کے علاوہ بھی کچھ باتیں آپ کے سامنے آ جائیں۔ سب سے پہلے یہ کہ رمضان کی آمد پر خوشی کا احساس ہونا اور اللہ کی طرف سے خصوصی انعام کا ہم احساس کریں اور اس بابرکت مہینے کی آمد پر ایک دوسرے کو مبارکبادی دیں، یہ بات ہمارے اندر نہیں پائی جاتی، جبکہ سلف صالحین کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ رمضان کی آمد کے لیے وہ 6 ماہ قبل سے دعائیں شروع کر لیتے تھے، اللہم بلغنا رمضان، کہ اے اللہ تو ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان میں عبادت اور اطاعت کی توفیق عطا فرما، تو رمضان کے لیے خصوصی دعائیں کرتے تھے۔ اور خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث وارد ہے اس میں آپ نے صحابہ کرام کو رمضان کی آمد سے پہلے آپ نے بشارت دی، مبارکبادی دی، اور آپ نے فرمایا قد اتاکم شہر عظیم شہر مبارک، تمہارے پاس بڑا ہی عظمت والا مہینہ پہنچا، بڑا ہی بابرکت مہینہ پہنچا۔ تو رمضان کی برکتیں چونکہ اللہ کی طرف سے ہر نیک بندے کے لیے عمومی ہیں، تو لہذا اس ماہ کی برکت کے حصول کے لیے سلف سے مبارکبادی کے الفاظ کے اعتبار سے شہر مبارک، اللہ آپ کے لیے اس مہینے کو بابرکت بنائے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ اس مہینے کو بوجھ سمجھتے ہیں، اس مہینے کے اندر دن میں روزہ رکھنا ان کے لیے بڑی مصیبت، رات میں قیام کرنا، تراویح پڑھنا ہے، تہجد پڑھنا ان کے لیے ایک بوجھ ہے، لیکن الحمدللہ ایسے لوگ تو کم ہیں، اور اکثر تو وہی وہ لوگ ہیں جو اس مہینے کی آمد سے خوشی محسوس کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے بنائے، ان صالحین میں سے اور ان نیک بندوں میں سے جو اس ماہ کی آمد پر خوشی محسوس کرتے ہیں اور اس کو بابرکت سمجھتے ہیں۔ اسی طرح رمضان کے آنے کے بعد رمضان کے ایام کا احترام نہ کرنا، یہ بھی ایک فاش غلطی ہے، اور اس مہینے کے احترام نہ کرنے کی بہت ساری شکلیں ہیں۔ ان میں سے ایک شکل تو یہ ہے جو عمومی طور پر ہم
عام مسلمانوں کے ساتھ ساتھ جو روزے دار ہیں تو روزے داروں سے بھی یہ غلطی سرزد ہوتی ہے، صادر ہوتی ہے کہ معاصی یعنی اللہ کی نافرمانیوں کا مجاہرہ کرتے ہیں۔ مجاہرہ کا مطلب یہ ہے کہ علی الاعلان، کھلم کھلا سب کے سامنے، مثال کے طور پر میوزک، گانے، روزے دار ہیں، رمضان کا مہینہ ہے اور میوزک بج رہی ہے، فلمیں لگائی ہوئی ہے، کام کر رہے ہیں، میوزک لگائی ہوئی ہے، خود ہی نہیں بلکہ سب کو سنا رہے ہیں، تو یہ مجاہرہ بالمعاصی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمومی طور پر یہ بات ارشاد فرمائی، صرف رمضان کے لیے نہیں بلکہ عمومی طور پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، کل امتی معافی الا المجاہرون، میری امت کے ہر فرد کو اللہ معاف فرمائیں گے سوائے ان لوگوں کے جو نافرمانیوں کو، اللہ کی معصیتوں کو، گناہوں کو علی الاعلان کرتے ہیں، سب کے سامنے دکھا کر کرتے ہیں۔ ایک تو گناہ وہ ہے جو انسان چھپتے چھپاتے کر لے، رات کے اندھیرے میں کر لے، کمرہ بند کر کے کر لے، گناہ تو ہے لیکن امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ لیکن ایک وہ گناہ جو دوسروں کے سامنے انسان کرے، دوسروں کو گواہ بنا کر کرے، یہ خود بھی وہ انسان بھٹک رہا ہے، خود بھی اللہ کی معصیت کر رہا ہے اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کو بھی گویا اس معصیت کے اندر ملوث کر رہا ہے، دوسروں کو بھی اس معاملے میں ابھار رہا ہے۔ تو یہ دوہری غلطی ہے جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف نہیں فرمائیں گے۔ اور خصوصیت کے ساتھ رمضان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسے بعض لوگ ہیں جو اپنی تجارتوں کے اندر، اپنی دکانوں کے اندر یا لوگ اپنے گھروں کے اندر دوسروں کے سامنے گانوں کو، فلموں کو اور اسی طرح کی اور جو اللہ کے نافرمانیاں ہیں اس میں اپنے آپ کو مشغول کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ رمضان کی حرمت کی پامالی ہے۔ اور اسی طرح جو مسلمان ہوٹل والے ہیں یا فاسٹ فوڈ کی دکانیں ہیں، ان کے لیے بھی یہ بات لازم آتی ہے کہ وہ رمضان کی حرمت کا لحاظ کریں، اور اس لحاظ کے اندر یہ بات آتی ہے کہ رمضان میں دن کے اوقات وہ علی الاعلان اس کھانے پینے کی چیزوں کو نہ بیچیں۔ یہ ان کے اسلام کا تقاضا، ان کے ایمان کا تقاضا۔ اگر وہ مسلمان ہیں تو اس معاملے میں اللہ سے ڈریں اور رمضان کی حرمت کی وہ پامالی نہ کریں۔ اور اسی طرح جن کو روزہ نہیں ہے، کوئی مریض ہے یا اسی طرح عورتیں ہیں جو ناپاک ہیں، ان کے لیے روزہ نہیں ہے، یا بچے ہیں، اب ان کے سلسلے میں بھی علماء سلف نے یہ بات ذکر کی ہے کہ ان کو بھی اگر کھانا پینا ہے تو علی الاعلان نہ کھائیں، سب کے سامنے اس کا مظاہرہ نہ کریں، کیونکہ رمضان کے ایام جو دن کے اوقات ہیں یہ روزے کے اوقات ہیں، تو لہذا اس کا احترام کیا جائے۔ تو رمضان کی حرمت کی یہ پامالی کے جو مظاہر ہمارے پاس یہ عام نظر آتے ہیں، اس سلسلے میں ہم لوگ لحاظ کریں۔ نمبر 3، رمضان کی آمد سے پہلے یا رمضان کی چاند رات سے پہلے بعض لوگ 1 یا 2 دن پہلے روزہ شروع کر دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں صوم الشک، شک کا روزہ۔ ارے ممکن ہے بھائی وہ پچھلے شعبان کا جو چاند جو ہے وہ پہلے نظر آ گیا ہو اور اس سلسلے میں رمضان کا یہ چاند گویا ہم کو 1 دن بعد نظر آ رہا ہے تو ایک روزہ ہمارا نکل جائے گا، تو شک کی بنیاد پر 1 دن پہلے یا 2 دن پہلے روزے شروع کر دیتے ہیں، تاکہ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ رمضان کا کوئی روزہ ہم سے نہ چھوٹے۔ دراصل ہمارے دین کے اندر شک کی کوئی بات نہیں، دین کا ہر حکم واضح ہے، اور شک کی بنیاد پر کسی عمل کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم نہیں دیا۔ یہاں پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو حکم دیا ہے، صوموا لرؤیتہ افطروا لرؤیتہ، روزہ چاند دیکھ کر روزہ شروع کرو، چاند دیکھ کر روزہ چھوڑ دو۔ تو چاند کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے کا یا روزہ چھوڑنے کا حکم دیا۔ اب جو لوگ 1 یا 2 دن پہلے جو شروع کر رہے ہیں، در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی مخالفت کر رہے ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں
صوم الشک سے یعنی شک کے اس روزے سے آپ نے منع فرمایا کہ آدمی یہ کہ 2 دن پہلے رمضان سے اپنا روزہ شروع کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. تو لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں یہ روزے ہیں. ہاں علماء سلف نے اس آدمی کو اجازت دی ہے جو روٹین کا روزہ رکھتا ہے. مثال کے طور پر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتا ہے, ہر پیر اور جمعرات کو وہ روزے دار ہے. اب جمعرات 29ویں شعبان آ رہی ہے. اب ایسی مثال کے طور پر اب ایسی صورت میں وہ جمعرات کا جو روزہ رکھے گا وہ اپنے روٹین کا روزہ رکھے گا, یہ نہیں کہ رمضان کے اعتبار سے وہ شک کا روزہ رکھے. تو ایسے شخص کو اجازت ہے جو اپنا روٹین کا روزہ رکھے, لیکن سال بھر اس نے روزہ ہی نہیں رکھا. اب رمضان کی ابتدا سے پہلے وہ روزے کے لیے اب اس تیاری کر رہا ہے کہ رمضان سے 2 دن پہلے ہی ہم روزہ شروع کرتے ہیں. تو یہ وہ چیز ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی مخالفت ہے. گویا اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور صحابہ کے عمل سے اپنے آپ کو بڑھا رہے ہیں. تو اس طرح کا روزہ رکھنے والے اس معاملے میں بچیں اور اس شک کے روزے کو, جو اس کو احتیاطی روزہ کہتے ہیں, اس کو نہ رکھیں. روزے عمومی طور پر ہم لوگ رکھتے ہیں, اور ہم میں کے بہت سارے لوگ جو روزے رکھتے ہیں وہ گویا عادتاً روزہ رکھتے ہیں, جبکہ روزہ حقیقت میں کیا ہے؟ عادت نہیں, عبادت ہے. تو عبادت کو سمجھ کر ہم روزہ رکھیں تو اس روزے کی اہمیت بھی ہوگی اور اس روزے کی خصوصیت بھی ہوگی, اور اللہ کا تقرب اس روزے کے ذریعے سے حاصل کرنا ہمارا مقصود بنے گا. لیکن چونکہ سب روزہ رکھتے ہیں, ہم بھی رکھتے ہیں, جیسے دیکھا دیکھی والا معاملہ. اگر ہم روزہ, اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو روزہ صرف لوگوں کے لیے رکھتے ہیں کہ بھائی اگر میں روزہ نہ رکھوں, پورے لوگ رکھ رہے ہیں, گھر والے پورے رکھ رہے ہیں, اگر میں نہ رکھوں تو لوگ کیا کہیں گے. اب لوگوں کے لیے روزہ, تو اب یہ روزہ چونکہ عبادت ہے تو اللہ ہی کے لیے ہم اس کو رکھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جو بشارت دی ہے, من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه, جو رمضان کے روزے رکھے ایمان کی حالت میں, ایمان کی حالت میں. اور ایمان کے اندر سب سے بنیادی بات جو سب سے پہلے نمبر پر آتی ہے وہ توحید ہے. تو اسی وجہ سے کسی مشرک کا روزہ اللہ قبول نہیں فرماتے, بلکہ کوئی عمل اللہ قبول نہیں فرماتے. شرک سے انسان کا ہر عمل ضائع, تو روزہ بھی اس کا ضائع, چاہے وہ رمضان کا کہ پورے روزے کیوں نہ رکھے, لیکن اس کا کوئی روزہ اللہ قبول نہیں فرماتے. تو سب سے پہلے ایمان بنیاد ہے جس کے اندر توحید داخل ہے, اور اس کے بعد احتساباً اور اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے, اللہ ہی کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ روزہ رکھے. تو ایسے روزے کا بدلہ اللہ فرماتے ہیں اپنے پیارے حبیب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے, غفر له ما تقدم من ذنبه, جو کچھ اس کے گناہ گزر چکے ہیں ان سب کو اللہ معاف کر دیں گے. گناہوں کی معافی کا اعلان. تو اللہ تعالیٰ ایسے روزے رکھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. 5ویں بات, نیت کے اعتبار سے عمومی طور پر ہمارے معاشرے میں لفظی نیت کو اہمیت دی جاتی ہے کہ رمضان کے روزے رکھیں تو باقاعدہ زبان سے نیت کی جائے, جبکہ لفظی نیت اس طرح جو ہمارے پاس لوگ کرتے ہیں اور یا کرواتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. نیت کا مطلب ہے ارادہ, اور ارادہ جہاں سے ہوتا ہے انسان کا اس کی جگہ دل ہے, محلھا القلب, نیت کی جگہ دل ہے. دل میں جو ارادہ ہے اسی کا نام نیت ہے. اس کو زبان سے ادا کرنا نہیں ہے, نہ نماز میں, نہ روزے میں, نہ کسی اور عبادت میں آپ کرتے ہیں. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں تو کیا آپ یہ نیت کرتے ہیں کہ میں اب قرآن شریف پڑھنے جا رہا ہوں, طرف میرا منہ کعبے کے, قرآن میرے سامنے کھلا ہوا, فلاں جز میں نکال رہا ہوں, فلاں آیت میں پڑھنے والا ہوں. اسی طرح ہر عبادت کے اندر صرف وہاں جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیت کو الفاظ سے ادا کیا ہے وہاں پر آپ ادا کریں گے. ایک ہے قربانی اور دوسرا ہے حج اور عمرہ. یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نیت کو زبان سے بھی دہرایا. ان 2 مقام کے علاوہ کسی اور عبادت کے اندر نیت کا زبان سے ادا کرنا بدعت ہے, سنت نہیں ہے. تو روزے کے اندر بھی آپ جب سحری کوٹ رہے ہیں, سحری کھا رہے ہیں, کس لیے کھا رہے ہیں؟ ایسے ہی جب بھوک لگ رہی کھا رہے ہیں, یا ایسی بس لیزر ٹائم پاس کرنے کے لیے آپ کھا رہے ہیں؟ سحری کھانے کا مقصد یہ ہے کہ اس دن آپ روزہ رکھیں.
تو آپ کا سحری کو اٹھنا اور سحری کھانا اور رات میں آپ کا یہ ارادہ ہو جانا کہ مجھے سحری کو اٹھنا ہے، کل روزہ رکھنا ہے، یہ خود نیت ہے۔ الگ سے آپ بیٹھ کر اور بعض وقت ماشاءاللہ وضو کر کے قبلہ روح ہو کر اللہم اصوم غدا لک فاغفر لی ما قدمت وما اخرت، یہ پہلے کی نیت تھی جو ہم یاد کیے ہوئے، بچپن میں ہم کو یاد کروایا گیا، وہ یاد رہ گیا، یہ نیت نہیں ہے۔ اور اس میں بھی آپ جو ہے دل میں جو ہے نیت باندھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہم اصوم غدا، میں کل روزہ رکھ رہا ہوں، اے اللہ میں کل روزہ رکھ رہا ہوں، کل کی نیت آج باندھ رہے ہیں۔ ایک تو ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں، روٹین کے الفاظ جو جیسے سکھلایا گیا ویسے ہی جو ہے ہم ادا کرتے چلے جا رہے ہیں، تو نیت کے الفاظ بھی غلط ہے اور نیت کا طریقہ بھی غلط ہے۔ اور نیت جو رمضان کے سلسلے میں ہونی چاہیے وہ رات میں ہونی چاہیے۔ نوافل کے لیے، نفل روزوں کے لیے اجازت دی گئی کہ نیت دن میں بھی زوال سے پہلے آپ باندھ لیں۔ نوافل کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لاتے تھے، امہات المؤمنین سے پوچھتے تھے کچھ کھانے کے لیے ہے؟ جواب ملتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نام کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اور بعض خواتین کہتی تھیں کہ پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے ہمارے گھر میں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب ملتا تو پھر آپ فرماتے کہ میں نے روزے کی نیت کر لی۔ یہ نوافل کے لیے۔ لیکن فرض کے لیے علماء نے یہی کہا کہ رات ہی میں اس کی نیت ہونی چاہیے، فجر سے پہلے آپ کی نیت ہونی چاہیے۔ اگر آپ سحر کو نہ بھی اٹھے، سحری نہ بھی کھائے، لیکن رات میں آپ کی نیت تھی کہ مجھے کل روزہ رکھنا ہے، تو نیت کافی ہے۔ اور اسی کے تحت بعض علماء نے یہاں تک کہا کہ اگر آپ پورے مہینے کی نیت جب سے چاند شروع ہوا اسی وقت آپ نے نیت کر لی کہ مجھے اس پورے مہینے کا روزہ رکھنا ہے، تو اب یہ نیت پورے مہینے کے لیے کافی ہو جائے۔ ہر دن نیت کی تجدید کی ضرورت نہیں ہے، پورے مہینے کے لیے ایک نیت کافی ہے۔ تو اس طرح یہ نیت جو ہے دل کے ارادے کا نام ہے، نہ کہ آپ کے الفاظ کا نام، تو لہذا الفاظ کے ذریعے سے جو نیتیں کی جاتی ہے یہ سنت کی مخالفت ہے، اس طرح نہ کیا جائے۔ نمبر 6، سحری کے سلسلے میں بعض لوگ یا تو سحری کرتے ہی نہیں اور سحری نہ کرنا اپنی بہادری سمجھتے ہیں، ارے بھائی میں بغیر سحر کا روزہ رکھا، سحری کے بغیر میں اتنے روزے رکھ لیا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ آپ طاقتور نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں میں صوم وصال کیا کرتے تھے۔ صوم وصال کا مطلب نہ سحری نہ افطاری، عام دنوں میں رمضان کے علاوہ صوم وصال یعنی آپ نہ افطار کرتے تھے نہ سحری کرتے تھے، مسلسل روزے دار، کئی دن روزہ رکھ لیتے تھے۔ صحابہ کرنے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، کہا کہ میرے صحابہ تم لوگ نہ کرو۔ صحابہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تم میری طرح نہیں ہو۔ یطعمونی ربی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا بھی ہے مجھے پلاتا بھی ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، تم اللہ کے نبی تھوڑے ہی ہو، یہ میرے لیے خاص ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امتیوں کو بغیر سحری کے بغیر افطار کے روزے سے منع فرمایا، صوم وصال سے منع فرمایا۔ اور رمضان کے اندر آپ کے بارے میں یہی بات آتی ہے کہ آپ سحری بھی کرتے تھے، افطاری بھی کرتے تھے، صوم وصال نہیں کرتے تھے، تاکہ امت کے لیے، کیونکہ رمضان کے روزے امت کے لیے فرض ہیں، تو طریقہ سکھلانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے روزوں میں سحری بھی کرتے تھے، افطاری بھی کرتے تھے، تو لہذا نبی سے نہ بڑھیں، سحری کیا کریں۔ اور سحری کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کیا کرو اس لیے کہ سحری میں اللہ نے برکت رکھی ہے، چاہے ایک لقمہ صحیح، بھوک نہیں ہے کوئی بات نہیں، اٹھیں 2 گھونٹ پانی پی لیں، کوئی جوس پی لیں، 2 گھونٹ آپ دودھ پی لیں، سحری کے موضوع سے، سحری کے حوالے سے کچھ نہ کچھ کھائیں، اللہ تعالیٰ اس میں وہ برکت عطا کرتے ہیں جو آپ خود محسوس کریں گے۔ ہاں اگر آپ کوشش کے باوجود بھی اٹھ نہیں پائے، سحری کی نیت تھی، اٹھنے کی نیت تھی، نہیں اٹھ سکے، فجر کی اذان ہو گئی اس کے بعد اٹھے، اب آپ بغیر سحری کے آپ روزہ رکھ لیں، اللہ تعالیٰ چونکہ آپ کی نیت سحری کی تھی، وہ سحری کی برکت اللہ بغیر سحری کے بھی آپ کو اس معاملے میں عطا فرمائیں گے، یہ اللہ کی رحمت۔ تو لہذا سحری نہ کرنا یہ غلط ہے، یہ وانٹیڈلی۔ اور دوسری چیز یہ کہ سحری کو بعض لوگ یہ کیا 2 بجے کر لیتے ہیں، 1 بجے سحری کر لیے، 2 بجے سحری کر لیے، اس کے بعد سو گئے۔ اب سونا ایسا ہوتا ہے کہ فجر بھی غائب، اب روزہ جو شروع ہوتا ہے بغیر نماز کے، اب وہ روزہ جو اللہ کی اطاعت میں نہ ہو،
اللہ کے فرائض کی پامالی کے ساتھ ہو وہ روزہ کیسے قبول ہوگا؟ سب سے پہلے سحری میں آپ نے سنت کی مخالفت کی. سحری کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیم ہمیں دی ہے وہ یہ کہ سحری میں تاخیر کیا کرو، سحری میں تاخیر کیا کرو. اور تاخیر کا مطلب بعض لوگ غلط سمجھتے ہیں، اتنی تاخیر کرتے ہیں کہ اذان ہوتی رہتی کھاتے رہتے ہیں. یہ تاخیر نہیں ہے. اذان کے سلسلے میں چونکہ یہاں پر اذان دیر سے دی جاتی ہے عام طور پر عمومی مساجد کے اندر، اس لیے 10-15 منٹ پہلے ہی آپ سحری کو ختم کر لیں. اور ہمارے پاس سعودیہ کے اندر جیسے ہی طلوع فجر ہوئی، فجر کی نماز کا وقت شروع ہوا، فوری طور پر اذان دیتے ہیں، فوری طور پر اذان دیتے ہیں. اس لیے وہاں پر اذان کا اعتبار کیا جائے گا، لیکن یہاں پر اذان کا اعتبار نہیں کیا جائے گا. یہاں پر جہاں پر وقت کے مطابق اذان نہ دی جا رہی ہو بلکہ تھوڑی سی تاخیر سے اذان دی جا رہی ہو، ویسی جگہوں پر 10-15 منٹ پہلے ہی سحری کو ختم کیا جائے. تو لہذا سحری ممکن حد تک تو فجر کی نماز کا وقت شروع ہونے سے پہلے آپ ختم کریں، یہ سنت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 اذانیں ہوا کرتی تھی. ایک عبداللہ بن ام مکتوم یہ اذان دیتے تھے اور دوسری اذان بلال کی ہوتی تھی، حضرت بلال کی. عبداللہ بن ام مکتوم جو اذان دیا کرتے تھے یہ اذان طلوع فجر کی اذان ہوتی تھی. یہ بلال جو اذان دیا کرتے تھے یہ اذان جو ہے طلوع فجر کی ہوتی تھی. اور عبداللہ بن ام مکتوم جو اذان دیا کرتے تھے یہ اذان نماز فجر کی ہوتی تھی. تو رسول اللہ اور کیونکہ عبداللہ بن ام مکتوم یہ نابینا صحابی تھے تو روایت میں بات آتی ہے کہ جب تک ان کو یہ نہیں کہا جاتا کہ صبح ہو گئی وہ اذان دینے کے لیے نہیں چڑھتے تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اذان کو معتبر قرار دیا سحری کو ختم کرنے کے لیے. تو لہذا نماز کا جو وقت ہے، جو طلوع فجر کا وقت ہے، جو فجر کی نماز کا وقت شروع ہوتا ہے اس سے پہلے تک سحری کی اجازت ہے. اور کوئی بعض علماء نے یہ کہا کہ کوئی آدمی اسی وقت اٹھ رہا ہے کہ اذان ہو رہی ہے اور اذان جو ہے بالکل عین وقت پہ ہو رہی ہے، طلوع فجر کے ساتھ ہی ہو رہی ہے، تو ایسے موقع پر 2-4 گھونٹ پانی پی لے، کچھ کھانے پی لے، اذان کے اختتام تک کوئی حرج نہیں. ورنہ اگر جو ہے یہ اطلاع اگر آپ کو ہے کہ یہ اذان بہت تاخیر سے دی جا رہی ہے تو پھر آپ کے لیے اجازت نہیں کہ آپ کچھ کھائیں پیئیں. تو لہذا سحری کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رکھیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری کو مبارک غذا بھی آپ نے ارشاد فرمایا. ایک مرتبہ ایک صحابی آپ کے ساتھ میں تھے سحری کے موقع پر، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا ہلم الی الغذاء المبارک، مبارک کھانے کی طرف آؤ، یعنی مبارک کھانا کھاؤ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برکت والا کھانا قرار دیا. اور اسی طرح افطار کے سلسلے میں بھی ہماری عام طور پر جو غلطی ہے، بعض لوگ تاخیر سے افطار کرتے ہیں. اذان بہت تاخیر سے دی جاتی ہے، سورج غروب ہو چکا لیکن اذان نہیں دی جاتی. اور میرے خیال سے بعض مساجد میں یہی سسٹم فالو کیا جاتا ہے یہاں پر کہ افطار کا وقت ہونے کے باوجود بھی، یعنی سورج غروب ہونے کے باوجود بھی اذان نہیں دی جاتی. اگر یہ بات ہے تو پھر آپ کے لیے ضروری ہے کہ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی آپ افطار کر لیں اگر تاخیر سے اذان دی جا رہی ہے. لیکن اگر اذان وقت پہ دی جا رہی ہے تو پھر اذان کا اعتبار کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی افطار کیا جائے. کیونکہ تاخیر سے افطار کرنا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات یہ ارشاد فرمائی کہ لا یزال الناس بخیر ما عجل الفطر، لوگ جو خیر پر قائم رہیں گے جب تک کہ وہ افطاری میں جلدی کریں. اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ افطار سحری میں جلدی کرنا اور افطار میں دیر کرنا یہ یہودیوں کی نشانی، یہودیوں کا طریقہ. اور انہی یہودیوں کا طریقہ ان رافضیوں نے لیا. رافضی لوگ ہیں جن کو ہم شیعہ کہتے ہیں، یا اصل میں شیعہ نہیں رافضی ہیں، جو اس دین اسلام کو جنہوں نے رفض کیا ہے، جس کا انکار انہوں نے کیا ہے. تو یہ رافضی لوگ در حقیقت ان کا طریقہ چونکہ عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اسی کے طریقے کو انہوں نے اپنایا، تو لہذا یہودیانہ طریقے ان کے پاس بہت سارے معاملات کے اندر موجود ہیں. تو اس معاملے کے اندر بھی کہ سورج غروب ہونے کے باوجود بھی وہ افطار نہیں کرتے بلکہ کافی دیر کے بعد افطار کرتے ہیں، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے جو انہوں نے اپنایا. اور اسی کو دیکھ کر بعض سنی مسلمان بھی ان کے اس طریقے کو فالو کرتے ہیں جو در حقیقت قرآن اور حدیث کے خلاف ہے. افطار کے سلسلے میں عام طور پر آپ دیکھیں گے کہ بعض کارڈز میں اور اسی طرح بعض لوگ
خود ہمارے اپنے دوست احباب ایک دعا عام طور پر ذکر کرتے ہیں جو افطار کی دعا کے نام سے اس کو پڑھتے ہیں، اللہم لک صمت وبک آمنت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی. اس طرح کی یہ دعا لکھی جاتی ہے جو در حقیقت کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور جو صحیح حدیث سے ثابت ہے اس کو لوگ نہیں پڑھتے. صحیح حدیث سے جو ثابت ہے وہ یہ کہ افطار کے موقع پر آپ جو ہے اس دعا کو پڑھیں، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ. یہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے کہ جس میں آپ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ جب اللہ کی اس نعمت کو پائے تو یہ دعا پڑھے کہ پیاس مٹ گئی، آنتیں تر ہو گئی، اور اللہ نے اگر چاہا تو ہمارا اجر ثابت ہو گیا، اللہ کے پاس محفوظ ہو گیا. تو اس دعا کو پڑھیں، اور جو ثابت شدہ دعا نہیں ہے اس کو نہ پڑھیں. افطار کے موقع پر ایک اور غلطی عام طور پر جو لوگ کرتے ہیں کہ کھجور سے افطاری کی کوشش نہیں کرتے، پانی سے کھول لیتے ہیں، یا بعض لوگ ڈائریکٹ جو ہے سموسوں پر حملہ کرتے ہیں، یا بعض کسی کوئی اور چیز پسند ہے تو اس کی طرف جو فوراً ہاتھ بڑھتا ہے ان کا. کوشش یہ ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنایا جائے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ آپ جب افطار کرتے تھے تو رطب سے افطار کرتے تھے. اب رطب تو ہمارے پاس نہیں ہے، جو تازے کھجور ہیں، کھجور کے اندر ویرائٹیز ہیں، تو سب سے جو پسندیدہ کھجور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر افطار کے موقع پر رطب تھا. تو جو تازہ کھجور اگر اب مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر تمیرات سوکھے جو کھجور ہیں، جو عام جو کھجور ہیں، ان کھجوروں سے آپ افطار کریں. اگر یہ بھی نہ ملیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، فحصا حصوات من ماء، چند گھونٹ پانی آپ پی لیتے تھے. اگر یہ بھی نہ ملے، مطلب ایک بندہ ایسا ہے کہ اس کو کوئی سفر کے موقع پر ہے یا کہیں ایسے جگہ پر ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، کوئی چیز نہیں ہے، نہ اس کے ساتھ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے، نہ وہاں پر کوئی چیز مل رہی ہے، ابھی بندہ کیا کرے گا؟ اب افطار میں اگر تاخیر کرے گا تو پھر وہ کس کا طریقہ ہے؟ یہودیوں کا طریقہ. تو اسی وجہ سے بعض علماء نے یہ کہا کہ وہ افطار کی نیت کرے، نیت سے افطار کر لے، نیت میں اس کے اندر یہ بات آ جائے کہ میں نے افطار کر لی، میں نے روزے کو کھول لیا. اب پھر جب بھی اس کو آگے جہاں موقع ملے گا، جو چیز ملے گی وہ اس کو لے لے. بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ پانی نہ ملے تو کہتے ہیں کہ نمک سے کھولو. یہ بات بھی سننے میں آئی. اب یہ نمک پتہ نہیں کہاں سے لے آئے اور اس کی کیا دلیل ہے، کہاں سے اس کا کوئی ثبوت ہے. بلکہ طبی لحاظ سے تو نمک سے کھولنا، خالی پیٹ ہونے کے بعد آپ جو نمک کو چکنا اور نمک سے کھولنا، گویا اپنے آپ کو دعوت دینا کہ آپ الٹیاں کریں. نمک کا نہ کوئی ثبوت ہے نہ کوئی دلیل ہے. اب یہ چیزیں اگر نہ ملیں تو پھر جو چیز بھی آپ کو مل جائے اس سے آپ افطار کریں. اسی طرح افطاری کے موقع پر عام طور پر لوگ افطار کی تیاری میں مشغول ہو جاتے ہیں، دعا سے غافل ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی غلطی ہے. دعا کی قبولیت کا موقع افطار کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ افطار کے موقع پر اللہ تعالیٰ روزے دار کی دعا کو رد نہیں فرماتے، روزے دار کی دعا کو قبول فرماتے ہیں. اب مرد ہوں یا عورت، دونوں اپنی جگہ مشغول. عورت جو ہے پورا وقت سارا دن جو ہے ایسے ہی دوسرے کاموں میں مشغول ہو جاتی، اور آخری وقت افطار کے موقع پر کچھ نہ کچھ بنانے میں تیاری میں مشغول ہے. کبھی سموسے بنا رہی ہے، کبھی بجیاں تل رہی ہیں، کبھی کچھ اور چیز، کبھی کچھ اور چیز، اذا ہو جاتی. دعا کا موقع ہی نہیں ملتا، شیطان نے ایسے مشغول کر دیا. اور مرد حضرات عام طور پر جو بات دیکھنے میں آتی ہے، سب کچھ حاضر ہے، پھر بھی اس کو یہاں سے کھینچنے میں، اس کو وہاں سے کھینچنے میں، اگر کھینچم تانی نہ بھی ہوئی تو نظریں ادھر سے ادھر کہ اس کے پاس کیا ہے، اس کے پاس کیا ہے. اور سبحان اللہ، میں نے یہ عجیب ترین بات دیکھی ہے کہ شیطان ایسے مشغول کرتا ہے کہ اچھے کھاتے پیتے لوگ، جو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیا ہوا ہے، ایسے لوگ بھی ایسے موقع پر ایسے نادیدے بنتے ہیں کہ زندگی میں شاید ان کو چیز نہ ملے. یہ شیطانی وسوسہ ہے، اور شیطان اپنی پوری طرح کامیاب ہے ایسے موقع پر کہ بندے کو دعا سے غافل کر دے اور بندہ دعا نہ کر پائے. اس لیے کہ رب رحیم ایسے موقع پر، افطار کے موقع پر، اس بندے پر مہربان ہوتا ہے، اور جو کچھ وہ مانگے اس کو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، تو شیطان وہاں سے اس کو غافل کر دیتا ہے. تو لہذا
اس موقع پر دعا کی اہمیت کو نہ بھولیں اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں. اور بعض لوگ جو افطار کرتے ہیں لیکن دن بھر روزہ رکھتے ہیں لیکن مشتبہ کھانوں سے، غیر مسلم، بعض مساجد میں نے سنا کہ غیر مسلم جو ہے وہ اپنی طرف سے افطاری کا انتظام کرواتے ہیں، یا کہ اپنی بلکہ میں نے ایک صاحب نے کہا کہ ایک معروف سود خور ہے جو سودی کاروبار کرتا ہے، وہ جو ہے مسجد کے لیے افطاری کا انتظام کر رہا ہے. اب آپ کو معلوم ہے کہ یہ بندہ وہ ہے جو ایک تو غیر مسلم ہے، جو مسلمان اگر ہے تو عمومی طور پر مسلمان جو کچھ بھی دے رہے ہیں ان کے اعتبار سے اگر ہمیں کوئی ثبوت نہیں ہے کہ وہ حرام کمائی کر رہا ہے یا کہ غلط کاری کر رہا ہے تو عمومی مسلمان کے سلسلے میں ہم یہ گمان کریں گے ظن المؤمنین خیرا، مومنوں کے سلسلے میں اچھا گمان رکھو، اس اعتبار سے اس چیز کو لیا جا سکتا ہے. لیکن اگر غیر مسلم ہے تو اس کے بارے میں اس طرح، کیونکہ اس کا حلال و حرام کی کوئی پابندی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں اس کا مال اس طرح لیا جائے اور افطاری کے لیے اس طرح انتظام کیا جائے. بہرحال میری نظر میں تو یہ مناسب نہیں ہے، اور جہاں تک ہو سکے اس معاملے میں بچا جائے اور حلال پیسوں سے اور حلال ذریعے سے اس معاملے کو حل کیا جائے. روزے میں نفسانی خواہشات، شہوات سے نہ بچنا. روزہ تو ہم رکھتے ہیں لیکن اس بات کی ہم کوشش نہیں کرتے کہ جتنی بھی خواہشات والی باتیں ہیں جو شریعت کی مخالف ہیں یا وہ چیزیں جو شہوت سے متعلق ہیں اس سے پوری طور پر ہم بچیں، کلی طور پر ہم بچیں. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا کان یوم صوم احدکم فلا يرفث ولا يصخب، جب کسی کا روزے کا دن ہو تو تم میں کا کوئی آدمی نہ بے حیائی کی کوئی بات کرے، نہ گالی گلوچ کرے. روزے دار ہوتے ہیں لیکن جھگڑے کرتے ہیں، روزے دار ہوتے ہیں گالیاں بک دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت سے اس بات کو منع کیا اور فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں گالی بھی دے تو تم کہو انی امرؤ صائم، میں تو روزے دار ہوں، تم جو کر رہے ہو میں نہیں کر سکتا. تم اپنے روزے کو جو خراب کر لو لیکن میں اپنے روزے کو خراب نہیں کر سکتا. تو یہ جواب وہ دے دے. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه. جو آدمی جھوٹ کو نہ چھوڑے، جھوٹا کام نہ چھوڑے، جھوٹی بات نہ چھوڑے، روزہ رکھ کر بھی وہ جھوٹ بولے، جھوٹا بیپار کرے، جھوٹا عمل کرے، جھوٹا معاملہ کرے، یہ سب وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اگر ایسی بات اگر ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس بات کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں کہ وہ بندہ بھوکا پیاسا رہے. یعنی اس کے اکاؤنٹ میں صرف یہ لکھا جائے گا کہ وہ بھوکا ہے، وہ پیاسا ہے. روزے دار ہے یہ نہیں لکھا جائے گا، روزے کے ثواب سے وہ محروم ہو جائے گا. اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا رب صائم لیس له من صیامه الا الجوع. کتنے ہی ایسے روزے دار ہیں جن کے حصے میں صرف بھوک کے علاوہ کوئی چیز نہیں ملتی، ان کو صرف یہ لکھا جاتا ہے کہ اس نے یہ آدمی بھوکا رہا، روزے کا کوئی ثواب اس کو نہیں دیا جاتا. اور حقیقت میں اگر روزہ اگر دیکھا جائے تو الصوم جنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حقیقت کو بتلاتے ہوئے ارشاد فرمایا الصوم جنہ، روزہ ڈھال ہے. ڈھال کا مطلب شیلڈ ہے. جس طرح سولجر جو ہے سامنے والے کے حملے کو اپنی شیلڈ سے بچاتا ہے اپنے آپ کو، اسی طرح روزہ بھی ایک مومن کے لیے، روزے دار کے لیے اس طرح شیلڈ ہے. کس سے شیلڈ ہے؟ شیطانی حملوں سے، نفسانی خواہشات سے. ان دونوں سے اپنے آپ کو بچائے. نفسانی خواہشات ابھرتی ہیں تو انسان سوچے کہ میں روزے دار ہوں. شیطانی حملے باہر سے ہو رہے ہیں، کوئی گالی دے رہا ہے، کوئی آپ کو دھوکہ دے رہا ہے، کوئی مارنے پر آ رہا ہے، کوئی جو ہے آپ کے ساتھ جو گالی گلوچ والا معاملہ کر رہا ہے، کوئی آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ جواب میں اس کو یہ سوچ لیں کہ میں روزے دار ہوں. اب جو آدمی دنیا کے اندر روزے کو شیلڈ بنائے ان کاموں کے، شہوت کے کاموں سے بھی، شیطانی کاموں سے بھی، قیامت کے دن یہ روزہ جہنم سے اس کے لیے شیلڈ بن جائے گا. دنیا میں بھی یہ شیلڈ ہے، آخرت میں بھی یہ شیلڈ ہے. جو دنیا میں اس شیلڈ بنائے گا، جو دنیا میں اپنے آپ کو محفوظ کر لے گا اس روزے سے، اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے محفوظ کر دیں گے. تو اس چیز کو ذہن میں رکھیں. اور اسی طرح شادی شدہ جو جوڑے ہیں،
شادی شدہ جو حضرات ہیں وہ بھی اس معاملے میں اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، شہوت کے کاموں سے جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو دور کریں، یہاں تک کہ مل کر ایک ساتھ لیٹنے سے بھی بعض علماء نے منع کیا ہے اور بوس و کنار سے بھی منع کیا ہے، خصوصاً وہ لوگ جو نئے شادی شدہ ہیں یا کہ وہ لوگ جو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رکھتے، کیونکہ شیطان ایسے راستے سے داخل ہوتا ہے اور آخر میں معاملہ کہیں اور پہنچ جاتا ہے، آپ کا روزہ بھی گیا، اوپر سے کفارہ بھی لازم آیا۔ اور روزے کی حالت میں اگر صحبت کر لی جائے، میاں بیوی کے تعلقات اگر قائم کر لیے جائیں تو بلکہ روزے ہی کی حالت میں نہیں بلکہ علماء نے فرمایا کہ جو انسان روزہ رکھنے کے قابل ہو اور وہ چاہے وہ روزہ رکھے یا روزہ نہ رکھے، لیکن اگر روزہ رکھنے کے قابل ہے، روزہ اس پر فرض ہے، اور روزہ رکھ کر صحیح یا روزے کے بغیر صحیح، ان دونوں صورتوں میں ایسا آدمی یا ایسا نوجوان اگر میاں بیوی کے تعلقات قائم کرتا ہے تو اس پر کفارہ لازم آئے گا۔ اور کفارہ کیا ہے؟ 60 مسکینوں کو، جس 60 روزوں کو مسلسل رکھے، ایک روزے کے بدلے میں 60 روزے رکھے مسلسل، اور اگر یہ نہ کر سکے تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے ایک روزے کے بدلے میں، اور پھر اللہ سے توبہ بھی کرے۔ تو بہرحال اس کے لیے موقع نہ دیا جائے، تو اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعض احادیث میں اس بات کی صراحت آتی ہے کہ ایسے معاملات سے انسان دور ہو جائے۔ اور نمبر 12، روزہ تو ہم رکھتے ہیں لیکن روزے کو توڑنے والی باتوں کا علم بہت کم لوگوں کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں خون نکل گیا روزہ ٹوٹ گیا، نکسیر پھوٹ گئی، ناک میں سے خون آنے لگا روزہ ٹوٹ گیا۔ بعض لوگ میں نہا سکتا ہوں، شیخ میں نہا لیا، میں روزہ ٹوٹ گیا میرا، روزے کی حالت میں گویا نہانا روزے کو توڑنے والی بات بن گئی۔ سرما لگا لیے روزہ ٹوٹ گیا، عطر لگا لیے روزہ ٹوٹ گیا۔ تو اس طرح کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر روزے کو توڑنے والی باتیں سمجھ کر لوگ جو ہے مسائل پوچھتے رہتے ہیں، اور بعض جو ہے روزہ ٹوٹ گیا سمجھ کے جو ہے کھانا پینا بھی شروع کر لیتے ہیں۔ تو در حقیقت روزے کو توڑنے والی باتیں کیا ہیں اس کو انسان ذہن میں رکھے تاکہ حقیقت میں وہ روزہ صحیح انداز سے رکھ سکے۔ دیکھیں روزے کو توڑنے والی باتیں، ایک تو حکم کے اعتبار سے کہ روزہ ٹوٹ جائے گا، اس روزے کی آپ کو قضا کرنی ہوگی، یہ حکم کے اعتبار سے۔ اور بعض باتیں وہ ہیں جو ثواب کے اعتبار سے آپ کے روزے کو ختم کر دیتی ہیں، آپ کو ثواب نہیں ملے گا۔ روزہ حکم کے اعتبار سے یعنی جس کی قضا آپ کو کرنی ہوگی وہ کب؟ یا تو آپ عمدن کھائیں پئیں، کھانا یا پینا، آپ کے حلق سے کوئی چیز اترے کھانے پینے کی شکل میں، جو عمدن ہو، جانتے بوجھتے ہو، آپ کو یاد ہو، بھولے سے اگر آپ نے کچھ کھا لیا، پیٹ بھر کے بھی کھا لیا، آپ کو یاد ہی نہیں کہ آپ روزے دار ہیں، تو اللہ نے آپ کو کھلا دیا۔ لیکن اگر جانتے بوجھتے اگر آپ یہ حلق سے ایک لقمہ بھی اگر آپ اتارے تو پھر آپ کا روزہ ختم ہو گیا۔ تو جانتے بوجھتے کھانا پینا، یا پھر کھانے پینے کے حکم میں جو چیز ہے، کھاتے پیتے تو نہیں ہے، روزہ رکھ لیے، جا کے ڈرپ چڑھوا لیے، بے روزے میں کمزوری ہو جائے گی جو ڈرپ چڑھوا کے آ رہے ہیں، یا ہے کہ طاقت کا انجیکشن لگا لیے، B12 لگا لیے۔ تو غذا کے حکم میں جو انجیکشنز ہیں وہ تمام انجیکشن سے منع کر دیے، وہ تمام انجیکشنز کھانے پینے کے حکم میں آئیں گے۔ جو غذا کے، جو آپ کو طاقت والے جو دوائیں ہیں، جو انجیکشنز ہیں، تو کھانا پینا یا کھانے پینے کے حکم میں جو چیز آتی ہے وہ تمام چیزیں آپ کے روزے کو توڑیں گی۔ اسی طرح عمدن قے کرنے کے سلسلے میں جمہور علماء نے یہ مسئلہ ذکر کیا ہے کہ عمدن اگر آپ خود بخود آپ کو قے آ جائے تو آپ پر کوئی قضا نہیں ہے، لیکن اگر آپ عمدن مطلب پیٹ میں گڑبڑ ہو رہی ہے، پتہ نہیں آپ کا جان کیسے ہی ہو رہا ہے، اب آپ سوچ رہے ہیں کہ اگر میں قے کر لوں تو مجھے آرام مل جائے گا، اب آپ خود ہی الٹی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہاتھ ڈال کے آپ قے کر رہے ہیں، تو استقاء، تو یہ اگر معاملہ اگر ہے تو جمہور علماء نے اس معاملے میں کہا ہے کہ آپ روزے کی قضا کریں بعض احادیث سے استدلال کرتے ہوئے۔ اسی طرح پچنا لگوانا، خون کا نکالنا زیادہ مقدار میں، اور اسی میں بلڈ کو ڈونیٹ کرنا،
جو ہاف لیٹر یا کہ اس سے زیادہ اس سے کم جو ڈونیٹ کرتے ہیں لوگ بلڈ بینک میں یا کہ کسی مریض کو، اس سلسلے میں بھی علماء نے یہی کہا کہ اس کا روزہ اس روزے کی قضا کی جائے گی جس روزے کی حالت میں بلڈ کو ڈونیٹ کیا جائے۔ اور اسی طرح اپنی حرکت سے عمدن مرد ہو یا عورت ہو اپنی منی کو خارج کرنا، سونے کی حالت میں اگر نکل جائے تو اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں آتا، لیکن اگر عمدن اگر انسان جاگتے حالت میں اگر انسان اپنی حرکت سے منی کو نکالے تو اس سے روزے کی قضا لازم آتی ہے۔ اور اسی طرح میاں بیوی کی صحبت میں چاہے وہ منی نکلے یا نہ نکلے، لیکن اگر میاں بیوی کے ایک دوسرے کے سیکشول آرگن ایک دوسرے میں غائب اگر ہو گئے تو چونکہ غسل واجب ہوگا تو لہذا جماع کا حکم ان پر ثابت ہوگا، اور ایسی حالت میں روزہ بھی قضا ہوگا اور اللہ سے وہ توبہ بھی کریں گے اور اس پر کفارہ بھی ان پر لازم آئے گا۔ اور چھٹی صورت یہ ہے روزے کی قضا ہونے کی عورت کے سلسلے میں کہ اگر اس کے پیریڈ شروع ہو جائیں، حیض شروع ہو جائے، یا کہ بچہ ہونے کے بعد نفاس کی حالت میں اگر وہ آ جائے تو اب وہ تمام جب تک ناپاکی رہے گی ان تمام روزوں کی وہ قضا کرے گی۔ یہی 6 باتیں ہیں جس میں روزے کی قضا ہوگی، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں جس میں روزہ ٹوٹے گا اور آپ کو قضا کرنی ہو، چاہے وہ کوئی بھی کام ہو۔ اور ان کاموں کے اندر بہت سارے کام ہیں جو عام طور پر لوگ جس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، جیسے سرما لگانا، عطر لگانا، کنگھی کرنا، نہانا، مسواک کرنا، ناک سے کا خون نکلنا، یا جسم کے کہیں کوئی کسی بھی حصے میں تھوڑا سا خون نکل جانا، یا دوا کے انجیکشنز لگانا، آئی ڈراپس ہوں یا ایئر ڈراپس ہوں ان کو آپ ڈالنا، دانت کا نکالنا، روزے کی حالت میں دانت بھی نکالا جا سکتا ہے۔ اسی طرح استھما کی بیماری ہے، دمے کی بیماری ہے تو اسپرے کا استعمال کرنا علماء نے اس کی بھی اجازت دی ہے کیونکہ یہ دوا معدے تک نہیں پہنچتی۔ اسی طرح کوئی جو ہے بیمار ہے جس کے گردے جو ہے کام نہیں کر رہے ہیں تو ڈیالسس کیا جا رہا ہے تو ڈیالسس بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح غرغرے کی دوا ہے، جو منہ کی دوا ہے، غرغرہ کیا جا رہا ہے، حلق کے نیچے نہ اترے لیکن صرف غرغرہ کیا جائے تو اس کی بھی علماء نے اجازت دی ہے۔ اسی طرح ضرورت پر کسی چیز کا مزہ چکھنا کہ کھارا ہے یا میٹھا ہے، چکھ کے تھوک دینا، اس کی بھی اجازت دی گئی ہے۔ تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ یہ ایک بات ہے جس کے سلسلے میں علماء نے اختلاف کیا ہے اور اکثر علماء نے اس کے ٹوٹنے کی طرف گئے ہیں، وہ یہ کہ ناک کے قطرے ڈالنا، کیونکہ ناک جو ہے منہ ہی کا بدل ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں گے کہ جن کو منہ کے ذریعے سے غذا نہیں جاتی، ناک کے ذریعے سے غذا پہنچائی جاتی ہے، تو لہذا چونکہ ناک کا جو ذریعہ ہے وہ معدے تک پہنچنے کا راستہ اس کے ذریعے سے ہے، تو اس لیے بعض علماء نے بلکہ اکثر علماء نے اس سلسلے میں کہا کہ روزے کی حالت میں نسل ڈراپس جو ہیں، ناک کے جو ڈراپس ہیں وہ نہ ڈالے جائیں کیونکہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اس کے علاوہ جتنی باتیں ہیں ان سے کسی سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اس سلسلے میں آپ بے خوف ہو کر ان چیزوں کو آپ کر سکتے ہیں۔ اور اسی طرح عورتوں کے سلسلے میں چند باتیں ہیں جو قابل لحاظ ہیں، وہ یہ کہ بعض عورتیں ان کے ایام کے آنے سے پہلے ہی روزہ چھوڑ دیتی ہیں۔ مثال کے طور پر ان کو معلوم ہے کہ عمومی طور پر یہ آج کا دن ان کا پیریڈ شروع ہونے والا ہے، تو آج کے اعتبار سے وہ کل ہی جو ہے انہوں نے نیت کر لی کہ مجھے روزہ نہیں رکھنا، جبکہ ابھی پیریڈ نہیں شروع ہوا۔ تو حکم یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے پیریڈ کو نہ دیکھ لیں وہ روزے کو نہ توڑیں، یہ حکم۔ تو جو عورتیں پہلے سے ہی روزے کو چھوڑ دیتی ہیں وہ غلط ہے۔ اسی طرح بعض عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ جو روزے کی حالت میں اگر پیریڈ اگر آ جائے تو وہ روزہ اپنی جگہ ثابت ہے، وہ روزہ مکمل ہے، اس کے بعد سے مجھے قضا کرنی ہے، جبکہ غروب سے تھوڑی دیر پہلے بھی اگر کسی عورت کا پیریڈ اگر آ گیا تو اس روزے کی اس کو قضا کرنی ہے، وہ روزہ شمار نہیں ہوگا۔ اسی طرح بعض عورتیں طلوع فجر سے پہلے ہی ان کا رات میں جو ہے پیریڈ ختم ہو گیا، اب ان پر لازمی ہے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھیں، لیکن بعض عورتیں یہ کرتی ہیں کیونکہ میں ابھی تک نہائی نہیں تو ان کا نہانا فجر کے بعد ہوتا ہے، تو وہ سمجھتی ہیں کہ چونکہ میں فجر کے بعد نہائی ہوں اس وجہ سے مجھے روزہ نہیں رکھنا ہے، جبکہ ان کی ناپاکی ختم ہو گئی طلوع فجر سے پہلے۔ تو اگر وہ فجر کے بعد نہا رہی ہیں تو غلط کر رہی ہیں، ان کو تو فوری طور پر نہانا چاہیے۔ تو اگر وہ طلوع فجر سے پہلے ناپاکی کی حالت سے باہر آ گئیں تو ان پر روزہ لازمی ہوگا۔ اسی طرح
بچہ ہونے کے بعد جو نفاس والی عورتیں ہیں ان کے سلسلے میں بھی یہ بات ہے کہ 40 دن کا ایک تصور لوگوں کے درمیان میں گھومتا ہے. تو کوئی عورت 40 دن سے پہلے بھی اگر پاکی کی حالت میں آ گئی تو روزے نہیں رکھتی, نماز پڑھتی نہ روزہ رکھتی, کہتی کہ ابھی 40 دن نہیں ہوئے, ابھی چلہ نہیں ہوا, تو چلے کے انتظار میں بیٹھی رہتی ہے. یہ غلط ہے. جب پاکی ہو گئی اس کو, چاہے وہ 40 دن سے پہلے ہی کیوں نہ ہو, 20ویں دن ہی کیوں نہ ہو, 15ویں دن ہی کیوں نہ ہو, اگر پاکی اگر حاصل ہو گئی تو پھر وہ عورت نہا کر نماز بھی پڑھے گی, روزے بھی رکھے گی. اور اسی طرح وہ عورتیں جو 40 دن ان کے مکمل ہو گئے اور اس کے باوجود بھی وہ سمجھتی ہیں کہ ان کی ناپاکی باقی ہے, اس سلسلے میں بھی اکثر علماء نے یہی کہا کہ انتہائی جو مدت ہے وہ 40 دن ہے. 40 دن کے بعد اگر وہ ناپاکی دیکھتی ہیں تو ناپاکی کے حکم میں نہیں بلکہ وہ استحاضہ ہوگا, تو لہٰذا وہ نہا کر نماز بھی پڑھے گی اور روزے بھی رکھے گی. اسی طرح جو لڑکیاں جو ابھی بھی بالغ ہوتی ہیں وہ ان کے سلسلے میں یہ بات عام طور پر جو ہے یہ سنی گئی کہ ناپاکی آنے کی صورت میں وہ بتلاتی نہیں, شرمندگی سے اپنے روزوں کو پوری کرتی ہیں. اپنے روزوں کو وہ رمضان کی حالت میں, رمضان کے ایام میں پورے کرتی ہیں, جو غلط ہے. اگر وہ ناپاکی آ گئی تو ان کو روزہ چھوڑنا ہے اور اس پاک ہونے کے بعد ان روزوں کی قضا کرنا ہے. اسی طرح جو بچے بلوغت کو پہنچ گئے ہیں, چاہے وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں, اگر وہ بالغ اگر ہو گئے ہیں تو ان پر روزہ فرض ہے. بعض جو والدین جو شفقت والے ہوتے ہیں, شفقت کچھ زیادہ ہی ہو جاتی ہے کہ نہیں جی بچہ ابھی چھوٹا ہے, ابھی چھوٹا ہے, 15-16 سال ہو گئے, مونچھیں نکلنا شروع ہو گئی اور کہتے ہیں ابھی چھوٹا ہے, ابھی چھوٹا ہے. تو چھوٹا ہونے کی صورت میں جو ہے پتہ نہیں باہر کیا کیا کام کر گئے ہوں صاحب, لیکن یہ اپنی نظر میں, اپنے ماں باپ کی نظر میں وہ جو چھوٹے ہی رہتے ہیں اور اس فرض سے ان کو غافل کر دیتے ہیں. غلط ہے. یہاں تک کہ صحابہ کے بارے میں بات آتی ہے کہ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی روزے رکھوایا کرتے تھے تاکہ ان کو عادت ہو جائے. اور بعض صحابیات کہتی ہیں کہ جب بچے رونے لگتے تو ہم ان کو جو ہے اون کی مطلب دھاگے کی جو ہے گڑیاں جو ہے بنا کر جو ان کو دے دیتے ہیں, دھاگے کے کھلونے, تاکہ اس سے کھیلیں اور اپنی بھوک سے وہ غافل ہو جائیں. تو بچوں کو شروع سے عادت ڈالیں تاکہ وہ جب ان کی فرضیت کا معاملہ آئے تو روزوں سے غافل نہ ہوں. بعض لوگ روزہ کھولتے ہی روزے کی حالت میں تو ماشاءاللہ پوری طرح روزے دار رہے, جیسے ہی روزہ کھولے اب پہلی فرصت میں سگریٹ, بیڑی, یا بعض لوگ ناس کے جو ہے عادی ہے, نسوار کے, فوری طور پر ناس چڑھوانا, تمباکو کی, یا بعض لوگ وہ ہیں جو منجن کے عادی ہوتے ہیں, اور منجن کون سا, تمباکو والا, جو گل, پتہ نہیں گل ہے, پتہ نہیں اس طرح کے کچھ بہت سارے نام ہیں. ابھی تمباکو کی جتنی بھی چیزیں ہیں علماء اسلام نے اس کو حرام ٹھہرا دیا. یہ اور بات ہے کہ بعض لوگوں نے اختلاف کیا, مکروہ قرار دیا, لیکن مکروہ ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. دلائل بہت سارے ہیں جو حرام ہونے کے. اب معاملہ یہ ہے کہ دن بھر روزے کی حالت میں جو حلال چیزیں تھیں اللہ نے اس کو بھی حرام ٹھہرا دیا تاکہ غیر روزے کی حالت میں حرام چیزوں سے وہ انسان بچے. اب دن بھر جو حلال تھی اس سے بھی انسان بچا رہا, اب جیسے ہی روزہ کھلا حلال تو حلال, جو حرام ہے اس سے روزہ کھول رہا ہے. یہ کتنی بڑی افسوس کی بات, کتنی بڑی بدنصیبی ہے. تو لہذا ہمارے وہ احباب جو اس لت میں پڑے ہوئے ہیں یا اس بیماری میں پڑے ہوئے ہیں, اس کو تو ہم بیماری ہی کہیں گے, اور یہ شیطانی بیماری ہے جو سگریٹ کی شکل میں یا بیڑی کی شکل میں یا کسی کو نسوار کی شکل میں, کسی کو منجن کی شکل میں یا کسی کو تمباکو چبانے کی شکل میں لت پڑی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اپنے مسلمان بھائیوں کو اس بیماری سے نکالے. لیکن میں درخواست کروں گا کہ روزے کی حالت میں, عمومی طور پر بغیر روزے کی حالت میں آپ کہتے ہیں کہ چین اسموکر ہیں تو کہتے ہیں کہ 1 گھنٹہ بھی 2 گھنٹے بھی میں بغیر سگریٹ کے نہیں رہ سکتا, بغیر سگریٹ کے میرا سر جو ہے گھوم جاتا ہے. بعض تو یہ کہتے ہیں کہ زندگی کا تصور ہی نہیں ہے بغیر سگریٹ کے, بغیر سگریٹ کے میں مر جاؤں گا, ایسے بھی لوگ ہیں کہتے ہیں. لیکن روزے کی حالت میں 12-14 گھنٹے اللہ کے لیے وہ انسان اس سے بالکل الگ ہو جاتا ہے. سگریٹ کا ڈبہ سامنے رکھا ہوا ہے لیکن کبھی پینے کی ہمت نہیں کرتا, سامنے رکھا ہوا ہے سگریٹ, کوئی اس کو روکنے ٹوکنے والا بھی نہیں ہے, اللہ کی خاطر اس نے چھوڑ دیا. تو میں ان سے یہ درخواست کروں گا کہ اللہ کی خاطر آپ نے 12-14 گھنٹے آپ جو چھوڑے ہیں, اللہ ہی کی خاطر اس کو آپ حرام سمجھیں, کیونکہ اللہ اس کے رسول نے اس کا حرام ٹھہرا دیا, تو اس حرام کو زندگی بھر کے لیے آپ چھوڑ دیں.
اور آپ یہ نہ کہیں کہ میں چھوڑ نہیں سکتا، کہ اس لیے کہ اس بات کی دلیل ہے، آپ خود یہ ثابت کر دیے کہ آپ کے پاس اتنا سیلف کنٹرول ہے، اتنا سیلف پاور ہے کہ آپ اس کو 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ نہیں 12-14 گھنٹے آپ چھوڑ سکتے ہیں. تو جو بندہ 12-14 گھنٹے چھوڑ سکتا ہے وہ 24 گھنٹے بھی چھوڑ سکتا ہے. یہ شیطانی وسوسہ ہے، یہ شیطانی تصور ہے جو اس کو جو ہے یہ یاد دلاتا ہے کہ نہیں اب یہ جو وقت ختم ہو گیا، اب فوری طور پر تم شروع کرو. یہ شیطان ہے. تو لہذا اس شیطان کو جو ہے، چونکہ اللہ تعالیٰ دیکھیے اللہ تعالیٰ شیطان کو رمضان میں قید کر دیتے ہیں، اور بعض روایات میں جو اس کے بڑے بڑے مردۃ الجن جو ہیں، جو بڑے بڑے جو ڈائریکٹرز ہیں، جو سرکش ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کو قید کر دیتے ہیں. اب جب شیطان قید ہے تو پھر اب آپ کی ذمہ داری ہے کہ شیطان کو تو اللہ نے قید کر دیا، اب آپ اپنے نفس کو کنٹرول کریں. نفس کو کنٹرول کرنے کے اللہ نے روزہ رکھا، تو روزے کے ذریعے جو سبق آپ سیکھے ہیں اس سبق کو آپ امپلیمنٹ کریں، کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں. اور یہ رمضان بہترین موقع ہے ان عادتوں سے اپنے آپ کو چھڑانے کا. تو لہٰذا اپنے آپ کو ان غلط عادتوں سے چھڑائیں. اور اسی طرح روزہ رکھ کر لوگ جو ٹائم پاس کے طور پر کہتے ہیں کہ بھائی میں جاگتا رہوں تو ٹی وی دیکھوں گا، گانے سنوں گا، دن بھر سوتے رہتے ہیں. صبح جو سوئے ظہر کو اٹھے، ظہر کو اٹھے پھر سوئے، پھر عصر کو اٹھے، عصر کو سوئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد ارے ہو گیا افطار کا وقت ہو گیا، اٹھ کے بیٹھ گئے. کہتے ہیں نہیں، سوتے رہنا بھی عبادت ہے. یہ عبادت کہاں سے ہوئی؟ اور بعض تو وہ ہیں جو فرض نماز کو بھی غائب کر دیتے ہیں، جو نان اسٹاپ سونا، صبح جو سوئے عصر تک سوتے رہے. تو یہ سوتے رہنا یہ عبادت نہیں ہے. یہ جو ہے بہرحال انسان اپنے نفس کو کنٹرول کرے اور جو جہاں تک ہو سکے اللہ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو لگائے. اور اسی طرح بعض لوگ ٹی وی دیکھتے رہتے ہیں اور بعض لوگ بیکار قسم کے میگزین یا ناول وغیرہ پڑھتے رہتے ہیں، بھائی ٹائم پاس نہیں ہو رہا. بہت ساری کتابیں ہیں جو اسلامک بکس ہیں، اسلام اب تو ماشاء اللہ اسلامک سیریز بھی آ گئی ہیں. اور تو اپنے وقت کو جو ہے آپ نفع مند چیزوں میں لگائیں اور جہاں تک ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح تراویح کے سلسلے میں بعض لوگ جو ہے تراویح کو بالکل ایزی لے لیتے ہیں. ارے تراویح سنت ہی تو ہے، کوئی مسئلہ نہیں، سنت ہے، تو فرض پڑھ کے غائب ہو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کی ترغیب دی. تراویح قیام میں داخل ہے. عشاء کے بعد جو نماز ہوتی ہے فجر سے پہلے کے درمیان جو وقفہ ہے، اس وقفے میں جو نماز بھی ہے اس کو علماء نے قیام میں داخل کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کے سلسلے میں ارشاد فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو انسان ایمان کی حالت میں اللہ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے رمضان کا جس نے قیام کیا اللہ تعالیٰ اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو لہذا قیام تراویح کی شکل میں بھی ہے، تہجد کی شکل میں بھی ہے. تو اس تراویح کو آپ معمولی نہ سمجھیں، یہ گناہوں کی مغفرت کا باعث ہے، گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ. لیکن جس میں اور اسی طرح اس معاملے میں ایک اور چیز ہے کہ لوگ جو ہے بعض مساجد کو اختیار کرتے ہیں اور تراویح ابھی امام باقیہ پڑھا رہا ہے، لوگ جو ہے آدھی تراویح چھوڑ کے نکل جاتے ہیں. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من قام مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلہ، کہ جو آدمی امام کے ساتھ کھڑا ہو گیا اور جب تک وہ نماز پڑھاتا رہا وہ نماز پڑھتا رہے، جب تک وہ امام نماز پڑھائے وہ نماز پڑھے، اور پھر جب آپ امام واپس ہو تو وہ بھی واپس ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کو رات بھر نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرماتے. یہ امام کے ساتھ واپس ہونے کی صورت میں. اگر امام کو چھوڑ کر آپ پہلے ہی نکل گئے تو لہذا ایسی صورت میں آپ کو رات بھر کا ثواب نہیں ملے گا. اگر آپ کو 8 ہی پڑھنا ہے تو ان مساجد کو اختیار کریں جہاں پر امام 8 پڑھاتے ہیں. اگر آپ کسی ایسی مسجد میں چلے گئے جہاں پر امام 8 سے زیادہ پڑھا رہے ہیں تو اس حدیث کے سلسلے میں علماء نے یہی کہا کہ ایسی صورت میں آپ اس وقت امام کے ساتھ اپنی نماز کو پوری کریں تاکہ آپ کو رات بھر کی فضیلت آپ کو ملے. لیکن آپ کوشش یہ کریں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری زندگی میں آپ 11 سے زیادہ آپ نے تراویح ہو یا تہجد ہو آپ نے قیام لیل 11 سے زیادہ نہیں کیا ہے. تو لہٰذا آپ بھی کوشش کریں کہ رمضان ہو یا غیر رمضان جو بھی آپ کا قیام ہوگا وہ 11 رکعت سے زیادہ نہ ہو. یہ افضل ترین صورت ہے. لیکن بعض علماء نے اس سے زیادہ کی بھی اجازت دی ہے. اگر کسی موقع پر آپ کسی ایسی مسجد میں چلے گئے جہاں پر 8 سے زیادہ تراویح یا تہجد پڑھائی جا رہی ہے تو امام جب تک نماز پڑھاتا رہے اس وقت تک آپ پڑھ لیں تاکہ آپ کو رات بھر قیام کی فضیلت حاصل ہو جائے. اور اسی طرح تراویح کے بعد بعض مساجد میں جو خاص تسبیحات
آپ دیکھتے ہیں کہ ہر 4 رکعت کے بعد یا 2 رکعت کے بعد بلند آواز سے اجتماعی طور پر لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں. یہ تمام تسبیحات وہ ہیں جو کسی بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، نہ صحابہ کی زندگی سے کہیں ثابت ہے، نہ ائمہ کی زندگی میں کہیں ثابت ہے. یہ بہت بات کی ایجادات ہیں جو بلکہ لوکل ایجادات ہیں. اگر آپ یہاں سے جو ہے شمال کی طرف بھی چلے گئے یا کسی اور منطقے کی طرف چلے گئے تو یہ تسبیحات آپ کو نہیں ملیں گی. یہ ہمارے مدراس کی یا تمل ناڈو کی لوکل ایجاد ہے جو لوکل بدعت ہے. تو لہذا ان تسبیحات سے اپنے آپ کو بچائیں کیونکہ یہ سنت نہیں ہے بلکہ یہ بدعتیں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ثابت نہیں ہے. اسی طرح 27ویں کو خاص طور پر شب قدر سمجھنا، 27ویں رات کو، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی لوگوں کی جہالت ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کو طاق راتوں میں، آخری طاق راتوں میں آپ نے تلاش کرنے کا حکم دیا. اور وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21ویں رات، 23ویں رات، 25ویں رات، 27ویں رات اور 29ویں رات. ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہوگی. ان 5 میں آپ عبادت کریں، ان 5 میں آپ شب قدر کو تلاش کریں، انشاءاللہ آپ کو شب قدر مل جائے گی. لیکن صرف 27ویں کو خاص نہ کریں کیونکہ یہ حدیث کے بھی خلاف ہے اور شب قدر بھی آپ سے ممکن ہے آپ سے نکل جائے، 27ویں کو آپ نہ ملے، کسی اور رات میں اللہ نے رکھی ہو. اور اس طرح خاص طور پر جو اللہ کے رسول نے خاص نہیں کیا آپ خاص کر رہے ہیں تو اپنے آپ کو بدعت میں بھی آپ شامل کر رہے ہیں. تو لہذا ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں. اور ایک دو بات اور رہ گئی ہے، وہ یہ کہ صدقہ فطر کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کے اختتام پر صدقہ فطر کو اپنے رسول کے ذریعے سے اللہ نے فرض قرار دیا. عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ فرض علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض قرار دیا ہم پر، اور ہم پر میں ہر مسلمان داخل ہے. عمومی طور پر جو غلط فہمی لوگوں کے درمیان میں پھیلی ہوئی ہے، صدقہ فطر صرف ان لوگوں کے لیے جو صاحب نصاب ہے، جو صاحب زکوٰۃ ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے، جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان پر صدقہ فطر فرض ہے. یہ ایک غلطی عام لوگوں کے درمیان میں پھیلی ہوئی ہے. جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے سلسلے میں 2 ہی کیٹیگریز آپ نے بنائی ہیں، ایک دینے والا، ایک لینے والا. دینے والا اگر 3 کلو چاول یا 3 کلو اناج اگر دے سکتا ہے تو وہ دے. اگر آپ ایسی پوزیشن میں ہیں آپ دے نہیں سکتے تو پھر آپ لے سکتے ہیں. 2 ہی کیٹیگریز ہیں. بلکہ یہاں تک علماء نے کہا کہ آپ لینے والے بن گئے، آپ جو ہے محتاج ہیں. اب دینے والے اتنے زیادہ ہو گئے کہ اب آپ کے پاس آپ کی ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس اناج جمع ہو گیا تو آپ دیں، لینے کے باوجود بھی. تو صرف دینے والا اور لینے والا 2 ہی کیٹیگریز ہیں صدقہ فطر کے اعتبار سے. صاحب نصاب یا صاحب زکوٰۃ کی جو شرطیں لوگ لگاتے ہیں یہ وہ ہیں جو حدیث سے ثابت نہیں. اسی طرح صدقہ فطر کے سلسلے میں عمومی طور پر لوگ پیسوں کو دیتے ہیں. پیسوں کے سلسلے میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو ثابت ہے، خلفائے راشدین کی سنت سے جو ثابت ہے، وہ آپ کے زمانے میں پیسے نہیں دیے جاتے تھے جبکہ درہم و دینار موجود تھے. پیسے اس وقت بھی موجود تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اناج ہی کو آپ نے دینے کا حکم دیا، صحابہ نے بھی اناج ہی دیا. تو لہذا آپ کی جو غذا ہے، جو چاول ہے، جو آپ عمومی طور پر آپ کے گھر میں کھاتے ہیں، اس چاول کو آپ غریب غربا تک پہنچائیں. اور پہنچانے کے سلسلے میں بھی لوگ تاخیر کرتے ہیں، عید کی نماز سے پہلے محتاج تک پہنچ جائے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کے سلسلے میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ اس کا مقصد یہی ہے کہ اس دن کوئی آپ کا مسلمان بھائی بھوکا نہ رہے. تو اس وجہ سے عید سے پہلے اس کے گھر اناج پہنچ جائے. اور اسی طرح رمضان ہی کے مہینے کو لوگ اختیار کرتے ہیں زکوٰۃ کے لیے. بعض لوگوں کی زکوٰۃ پہلے ہی فرض ہو جاتی ہے لیکن رمضان کا انتظار کرتے ہیں، یہ غلط ہے. رمضان میں زکوٰۃ وہ نکالے جو رمضان ہی میں جس پر زکوٰۃ فرض ہو، یا کہ رمضان کے بعد فرض ہو رہی ہے تو رمضان میں پہلے وہ نکال دے سکتا ہے. لیکن جس کی زکوٰۃ رمضان سے پہلے فرض ہو گئی وہ پہلے ہی نکالے، اس کو رمضان کا انتظار نہ کرے کیونکہ جتنے ماہ وہ رمضان تک کا انتظار کرے گا اتنا وہ گنہگار ہوگا. تو لہذا رمضان زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے لیکن یقیناً رمضان جو فضیلت والا مہینہ ہے صدقہ و خیرات کے لیے. اگر آپ کی زکوٰۃ بعد میں فرض ہو رہی ہے تو کوشش کریں کہ آپ رمضان میں نکال دیں. اور زکوٰۃ ممکن حد تک آپ کے جو غریب رشتہ دار ہیں، جو آپ کے قریبی رشتہ دار ہیں، جو آپ کی کفالت میں نہ ہوں، جو آپ جن کے ذمہ دار آپ نہ ہوں، جن پر خرچ کرنے کی ذمہ داری جیسے ماں باپ ہیں، بیوی ہے، بچے ہیں، ان پر آپ زکوٰۃ نہ دیں. لیکن ان کو چھوڑ کر آپ کے بہن بھائی وغیرہ یا آپ کے ماموں ہیں، آپ کے پھوپھا ہیں، آپ کے خالو ہیں جو آپ کی ذمہ داری میں نہیں ہیں لیکن وہ غریب ہیں، تو آپ ان تک جو ہے زکوٰۃ کو پہنچانے کی کوشش کریں. اس میں دوہرا اجر ہے. اور اسی طرح آخری بات یہ ہے کہ شوال کے روزوں کے سلسلے میں بھی بعض لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ شوال کے 6 روزے جو رکھے جاتے ہیں رمضان کے بعد، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ جو انسان رمضان کے روزوں کے بعد شوال کے 6 روزے رکھے اللہ تعالیٰ اس کو زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب عطا فرماتے ہیں. تو
تو ان روزوں کے سلسلے میں لوگوں کی غلط فہمی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ عید کے بعد کا جو پہلا دن ہے اس میں روزہ رکھنا ضروری ہے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ کبھی بھی روزہ رکھ لیں. یہ غلط ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے وہ شوال کے اندر روزہ رکھنے کا حکم دیا. اب شوال کے اندر عید کے دن تو روزہ رکھنا حرام ہے، عید کے بعد کے دن سے لے کر شوال اس کے بعد ذی القعدہ کی چاند رات سے پہلے آپ کبھی بھی 6 روزے رکھ لیں، اکا دکا بھی رکھیں، ملا کر بھی رکھیں. ہاں صرف جمعے کا روزہ نہ رکھیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے روزے سے منع فرمایا ہے، تو لہٰذا آپ متفرق طور پر بھی رکھ سکتے ہیں، لیکن پہلا روزہ رکھنا کوئی شرط نہیں ہے، جو لوگوں کی یہ عام طور پر جو ہے یہ ایک غلط فہمی ہے. تو اس طرح یہ چند باتیں تھیں جو آپ کے سامنے اس مختصر سے وقت میں رکھ سکا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے روزوں کو اور ہماری عبادتوں کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقے کے مطابق اللہ بنا دے، اور ہم سب ان کو ان باسعادت بندوں میں اللہ شامل فرما دے جن کے عبادتوں کو اللہ قبول فرماتے ہیں، جن کو ماہ رمضان میں اللہ جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ اپنی جنتوں میں داخل فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ جس طرح اس مبارک موقع پر یہاں پر جمع فرمایا ہے، اپنی جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کو جمع فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.